بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله نور على نور 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 بسم الله الذي هو مدبر الأمور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن الکریم وبولایت امیر المؤمنین وائمۃ المعصومین علیہ السلام. اما بعد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. شیعوں کی صفات اور خصوصیات ائمہ معصومین علیہ السلام کی نگاہ میں کے عنوان سے آپ کے سامنے زہر رضوی حاضر ہیں. اس مختصر سے درس میں ہم اہل بیت علیہ السلام کے حقیقی شیعوں کی چند صفات اور خصوصیات بیان کریں گے کہ جو کہ ائمہ معصومین علیہ السلام ہی کی زبانی ہم تک پہنچی ہیں. یہ صفات اور خصوصیات اس اعتبار سے بہت اہم ہیں کہ یقیناً ہم اشیاء کو ان کی صفات اور خصوصیات سے پہچانتے ہیں. بس اگر وہ خصوصیت اس شے میں نہ ہو، وہ خاص خصوصیت کہ جو کہ کسی شے کو کسی خاص مقصد کے لیے کسی خاص انداز سے پہچانواتی ہو، تو ہم اس کو اگر وہ صفات نہ ہو تو اسے وہ شے نہیں کہا جا سکتا. مثلا اگر انسان کو انسان کیوں کہا جاتا ہے کہ انسان میں وہ صفات موجود ہیں کہ جو کہ اسے دیگر مخلوقات سے ممتاز کر دیتی ہیں. وہ صفات کون سی ہیں؟ وہ صفات وہی انسانی صفات ہیں کہ جس کے سنوارنے کے لیے میں اور آپ اس عالم میں موجود ہیں. وگرنہ اگر ان انسانی صفات کو ایک طرف کر دیجئے تو پھر جانور میں اور انسان میں فرق کرنا مشکل ہو جائے گا. یقیناً جس طرح سے جانور کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، انسان کو بھی بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے. جانور بھی سوتا ہے، انسان بھی سو رہا ہوتا ہے. اس کو بھی آرام کی ضرورت ہے، اس کو بھی آرام کی ضرورت ہے، اس کو بھی یہ چاہیے، اس کو بھی وہ چاہیے. تو یہ تمام کی تمام مماثلتیں ہوں گی، مشکل ہو جائے گا. تو وہ کیا شے ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے؟ پھر وہیں پر بات لوٹ جائے گی کہ یقیناً وہ انسانی صفات کہ جو انسان کو اس کے کمال تک لے جانے کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہیں، جب تک وہ صفات کسی شخص میں نہ موجود ہو انسان کہلانے کے لائق نہیں. اسی لیے اکثر کہتے ہیں نا کہ فلاں شخص جو ہے وہ درندہ صفت انسان، یعنی کہ ہے تو وہ انسان نظر آ رہا ہے بظاہر، لیکن اس کے اندر درندہ چھپا ہوا ہے، درندگی پر اتر آیا ہے. تو بالکل اسی انداز سے اگر صفات کو دیکھ کر، کریکٹرسٹکس کو دیکھ کر آپ پہچان جاتے ہیں کہ یہ کیا ہے. مثلا آپ لوگ اسٹوڈنٹس ہیں، اگر میں آپ کو کسی اسپیشی کے بارے میں بتاؤں، کوئی جانور ہے، اس کو آپ دیکھیں تو آپ کیا کہتے ہیں یہ کس کلاس سے بلانگ کرتا ہے؟ تو آپ اس میں کچھ صفات دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر یہ والی صفت اور یہ صفت اور یہ صفت موجود ہے، اس کا مطلب یہ وہ ہے. تو کسی شے کو، کسی وجود کو پہچاننے کے لیے آپ اس کی جو سٹینڈرڈ خصوصیات ہیں وہ دیکھتے ہیں تو پہچان لیتے ہیں. عزیزوں، ہم بات کر رہے ہیں شیعوں کی صفات کے بارے میں، ہم بات کر رہے ہیں شیعوں کی خصوصیات کے بارے میں. کیسے پتہ چلے گا کہ کون شیعہ ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کون اپنے دعوے میں سچا ہے؟ تو یقیناً واحد ذریعہ ان صفات کا پہچاننا کہ جو ائمہ علیہ السلام نے بیان کی، اگر وہ صفات اس شخص میں موجود ہیں،
سمجھ جانا کہ یہ اہل بیت علیہ السلام شیعہ ہے، وگرنہ یہ ان کے ماننے والوں میں، ان کے محبین میں ہو سکتا ہے، لیکن ان کے شیعوں میں اس کا شمار نہیں ہوتا۔ بحار الانوار کی 65ویں جلد کی ایک حصہ شیعوں کی صفات کے بارے میں ہے۔ کتنا اچھا ہو کہ ہم سب اس حصے کو پڑھیں اور سمجھیں کہ اس مقدس نام شیعہ اہل بیت کے تحت کتنی ذمہ داریاں ہیں جو ہمارے اور آپ کے کاندھوں پر موجود ہیں۔ صرف دعویٰ کرنے سے کوئی شیعہ نہیں ہو سکتا، صرف اس بات سے کہ میرے ماں باپ شیعہ ہیں یا تھے لہٰذا میں بھی شیعہ ہوں، نہیں، اس طرح سے شیعہ ہونا ایک ایسا مفہوم ہے جس کے تحت انسان کو بہت سی ذمہ داریوں کو قبول کرنا پڑتا ہے، اور انہی ذمہ داریوں کو معصوم علیہ السلام نے صفات شیعہ کے عنوان سے بیان فرمایا۔ معصر بن عبد العزیز حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے مشہور اصحاب ہیں، ان کا ذکر علم الرجال میں بھی ملتا ہے۔ علم الرجال وہ علم ہے کہ جس کے تحت ہم حدیث کی جانچ پڑتال کرتے ہیں کہ کون سی حدیث کس درجے کی حدیث ہے، صحیح السند ہے یا ضعیف حدیث ہے یا مرسل حدیث ہے یا خدا نخواستہ جعل کی ہوئی حدیث ہے، جعلی حدیث ہے۔ تو امام محمد باقر علیہ السلام نے معصر کے بارے میں ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، اور وہ یہ کہ اے معصر، کئی مرتبہ تیری موت آئی لیکن اللہ نے اس کو اس لیے ٹال دیا کیونکہ تو نے اپنے عزیزوں کے ساتھ صلہ رحمی کی ہوئی تھی اور ان کی مشکلات کو حل کیا تھا۔ اب میں متن حدیث کی طرف، حدیث کے ٹیکسٹ کی طرف جانا چاہوں گا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے اس حدیث میں معصر سے فرمایا کہ یا معصر الا اخبرک بشیء قلت بلا جعلت فداک قال انہم حصون حصینۃ، وہ قلعے کی طرح مضبوط ہیں، یعنی کہ وصدور امینۃ واحلام وزینۃ لیسوء بالمزیع البغض ولا بالجفات المرعین رحبان باللیل اسد بالنہار۔ یعنی آپ نے فرمایا کہ کیا میں تجھے اپنے شیعوں کی پہچان بتاؤں؟ تو معصر نے عرض کیا کہ میری جان آپ پر قربان ہو، ارشاد فرمائیں۔ آپ نے فرمایا اب یہ جو صفات ہیں یہ تقریباً 7 صفات بیان کی گئی ہیں، اگرچہ اس چیپٹر میں جو کہ بحار الانوار کا 65ویں جلد کا میں نے بیان کیا، اس میں کئی صفات بیان کی گئی ہیں، اور اتفاق یہ ہے کہ کچھ عرصے پہلے تقریباً 1.5 سال پہلے کی بات ہے، ہم نے کوئی کم از کم 40 صفات جو ہیں وہ انہی روایات میں سے اخذ کی تھیں، جن میں سے فقط 7 آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جعل فدا کا قول انہم، انہوں نے فرمایا کہ وہ کون ہے؟ حصون حصینۃ، وہ قلعے کی طرح مضبوط ہے۔ حصون قلعے کی جمع ہے، حصن کہتے ہیں قلعے کو، حصون کہتے ہیں قلعے کی جمع، تو وہ قلعوں کی طرح ہے، پھر امانت داری سے لبریز ہے، والصدور امینۃ، ان کے سینے جو ہیں وہ امانت داری سے لبریز ہیں۔ اس کے ساتھ وہ صاحبان عقل اور صاحبان زین ہیں، وہ نہ افواہ اڑاتے ہیں اور نہ ہی رازوں کو فاش کر دیتے ہیں، وہ خشک، روکھے، سخت اور ریاکار نہیں ہیں، وہ رات میں رہبان اور دن میں شیر کی طرح ہیں۔ یہ ایک چھوٹی سی حدیث ہے جو کہ 5ویں امام سے مروی ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ جس میں شیعوں کی 7 صفات آپ بیان فرما رہے ہیں، لیکن اس میں مطالب اور ذمہ داریوں کے اعتبار سے اگر اس حدیث کو دیکھا جائے تو وہ بہت زیادہ اہم ہے۔
مثلا جیسے کہ اس میں کہا گیا حصون حصینۃ، یعنی یہ معنی ہے کہ شیعہ وہ ہیں جن پر دشمن کی تبلیغ کا کوئی اثر نہیں ہوتا، چاہے جتنا بھی پروپیگنڈا کر لیا جائے ان پر دشمن کے پروپیگنڈے کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اور ان کو اگر کوئی بات دشمن سمجھا رہا ہے یا دشمن ان کو ڈسگائز کر رہا ہے، ان کو بلف کر رہا ہے، تو یہ اس کی جال میں نہیں آتے، اس لیے کہ یہ نظریے کے اعتبار سے اتنے پختہ ہوتے ہیں کہ ان کے عزم کو، ان کے نظریے کو کوئی نہیں ہلا سکتا۔ اسی لیے جن پر دشمن کی تبلیغ کا کوئی اثر نہیں ہو شیعہ کی پہچان ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر سننے والے کی بات پر، ہر کسی کی بات پر سن کر ایک دم سے بغیر تحقیق کے عمل کر لیا جائے اور کسی کے لیے رائے قائم کر لی جائے۔ یقیناً یہ ہر کسی کے لیے رائے قائم کرنے میں جلدی نہیں کرتے، اسی لیے ان کے جو سینے ہیں، ان کے جو یہ جو شیعہ ہیں، یہ ایک مضبوط قلعے کی مانند ہے کہ نہ کوئی باہر سے اندر آ سک رہا ہے، نہ اندر سے باہر جا سکتا ہے۔ قلعے کی دیوار نے ان کو محفوظ کیا ہوا ہے، ان کے ایمان بھی محفوظ ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے یاد ہے نا کہ 8ویں امام نے جو روایت بیان کی تھی، اصلاً تو وہ حدیث قدسی ہے جو آپ نے بیان کی کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی ومن دخل فی حصنی آمن من عذابی، اس کے بعد آپ فرماتے ہیں ولیکن بشرطها وشروطها وانا من شروطها، لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں اور میں ان شرائط میں سے ایک ہوں۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ جن پر دشمن کی تبلیغ کا کوئی اثر نہیں ہوا ہے، آج جبکہ دنیا کی تہذیب خطرناک صورت میں ہمارے جوانوں کو تہدید کر رہی ہے، کیا ہم نے کوئی ایسا حل تلاش کر لیا ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنی جوان نسل کو مضبوط بنا سکیں؟ اگر آج ہم برائیوں کے ان جرثوموں کو ختم نہیں کر سکتے تو کم از کم آپ کو مضبوط تو بنا سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو مضبوط تو کر سکتے ہیں۔ چاہے ہمیں اس زمن میں اس امر کے لیے چاہیے کہ ائمہ معصومین علیہم السلام کو اپنے زمانے میں ایک جس انداز سے گلا ہوا کرتا تھا، اور وہ یہی تھا کہ ہمارے شیعہ ہمارے راز کو فاش کر دیتے ہیں۔ تو راز کو فاش کرنے سے مراد کیا تھی؟ راز کو فاش کرنے سے مراد یہ تھی کہ ائمہ علیہم السلام کے مقام و منزلت کو ہر کسی کے سامنے بیان کر دیتے تھے۔ جیسے امام کے علم غیب یا امام کے روز قیامت شفیع ہونے، یا امام کے رسول اللہ کے علم کے امانت دار ہونے، امام کے شیعوں کے اعمال پر شدید شاہد اور ناظر ہونے، اور معجزات اور وغیرہ کے بیان کے اعتبار سے یہ لوگ بیان کر دیا کرتے تھے۔ یہ سب وہ راز تھے جن کو دشمن اور عام لوگ برداشت نہیں کر پاتے۔ کچھ سادہ لوگ شیعہ ایسے تھے جہاں بھی بیٹھتے تھے سب باتوں کو بیان کر دیتے تھے، اور ان باتوں سے اختلاف، عداوت اور دشمنی کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا تھا۔ تو امام نے فرمایا کہ ہمارے شیعہ وہ ہیں جن کے سینے امانت دار کسی خاص سبب کے بغیر راز کو فاش نہیں کرتے، شیعوں اور غیر کے درمیان اختلاف پیدا نہیں کرتے۔ آج کے زمانے میں جس انداز سے جو غلات ہیں، غلو کرنے والے ہیں، وہ لوگ تو ان سے بھی بدتر ہیں۔ یہ وہ اشخاص ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ولایت کے بہانے سے کفر یا بہت سی ایسی نامناسب باتیں ائمہ علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ جن سے ائمہ علیہ السلام ہرگز راضی نہیں۔ ہم کو چاہیے کہ ان جدید غلات سے چوکس رہیں۔ ان میں دو عیب پائے جاتے ہیں، اس قسم کے لوگ کہ جو غلو کر رہے ہیں ان میں دو قسم کے عیب پائے جا رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ خود کو ہلاک کرتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کے صفات ائمہ معصومین علیہ السلام یا حضرت زینب سلام اللہ علیہا یا شہدائے کربلا علیہ السلام کی طرف منسوب کریں گے تو یہ عین ولایت ہے۔ اور ہمارے زمانے یوں سمجھ لیجئے کہ سب سے بڑی مشکل یہی ہے کہ یہ زمانہ میڈیا کا زمانہ ہے۔ اگر اب صبح میں ایک بات کہی جائے
تو 1 گھنٹے کے بعد یہ خبر دنیا کے دوسرے کونے میں سنی جاتی ہے، بلکہ اب تو لائیو ٹیلی کاسٹ بھی ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ غلو آمیز اور نامناسب باتیں یہاں سے فوراً یہاں سے وہاں پہنچ جاتی ہیں، اور وہ اس کو نشر کر کے شیعت کے دامن پر ایک دھبا لگا دیتے ہیں، اور بعد میں مختلف ممالک میں دیواروں پر لکھ دیا جاتا ہے کہ جناب شیعہ کافر۔ پھر اس بہانے شیعوں کا قتل عام شروع ہو جاتا ہے۔ ان احمق اور نادان لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ان کی یہ باتیں دنیا کے دوسرے مقامات پر شیعوں کے قتل عام کا سبب بنتی ہیں، اور پھر ایک جو رائے عامہ ہے وہ آپ سے جدا ہو جاتی ہے، تو اس اعتبار سے آپ ایک الگ مین اسٹریم سے کٹ کر ایک الگ کوئی دھڑا نظر آتے ہیں۔ پھر آپ کے خلاف پروپیگنڈا مزید سخت کر دیا جاتا ہے۔ وائے ہو اس زمانے پر جس میں ہماری مجلسوں کی نبض جاہل اور نادان افراد کے ہاتھوں میں چلی گئی ہے۔ ان باتوں کی طرف سے لاپرواہی نہیں رہنی چاہیے۔ مجالس کی باغڈور اس طرح کے افراد کے ہاتھوں میں نہ ہو، بلکہ علماء کے ہاتھوں میں ہونی چاہیے، ازا شناس لوگوں کے ہاتھوں میں ہونی چاہیے۔ بہرحال وہ صفات جو یہاں پر شیعوں کے لیے بیان کی گئی ہیں، ان میں ایک یہ ہے کہ وہ سخت مزاج نہیں ہوتے، بلکہ شیعہ محبت سے لبریز ہوتا ہے۔ ان کے مزاج میں لطافت پائی جاتی ہے۔ ان میں علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام اور ان ائمہ ہدی علیہم السلام کی خوب پائی جاتی ہے جو دشمنوں سے بھی محبت کرتے ہیں۔ عزیزو، ائمہ علیہم السلام دشمن، یعنی اب اگر میں یوں کہوں کہ جاہل سے محبت ہے، جہل سے نفرت ہے، یقیناً، یعنی کہ مرض سے نفرت ہے، مریض سے محبت ہے۔ اگر کوئی جاہل ہے تو اس کے جہل سے نفرت کیجیے، اس کے جہل کو ختم کر دیجیے، نہ کہ جاہل کو ختم کر دیجیے۔ جاہل کے جہل کو ختم کر دیجیے، یقیناً یہ ایک عالم کے روپ میں سامنے آ جائے گا۔ ہم شیعوں کو 5 قسموں میں منقسم کر سکتے ہیں۔ یہ تو میں نے آپ کو صفات بیان کی۔ یہاں پر اگر میں کچھ شیعوں کی اقسام کی بات بھی کر لوں تو ان میں پہلے درجے کے شیعہ تو جغرافیائی شیعہ ہوتے ہیں، یعنی وہ شیعہ کہ جو کہ کسی خطے، کسی پیس آف لینڈ سے متعلق ہوتے ہیں، متمسک ہوتے ہیں۔ وہ شیعہ جو مثلاً اگر میں کہوں ایران میں جو شیعہ جو پیدا ہوا تو جغرافیائی اعتبار سے اس کو شیعہ میں شمار کیا جائے گا، چونکہ وہاں پر جو لوگ ہیں وہ شیعہ رہتے ہیں، عموماً بائی ڈیفالٹ اس کو شیعہ ہی سمجھا جائے گا۔ یا یوں کہہ لیجئے کہ دوسری قسم کے شیعہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ارثی شیعہ ہوتے ہیں، وہ افراد جو شیعہ ماں باپ کے یہاں پیدا ہوتے ہیں تو شیعہ ہوتے ہیں، چونکہ ان کے ماں باپ شیعہ تھے تو یہ بھی شیعہ ہے۔ یہ ارثی شیعہ، ان کو آپ بیولوجیکل شیعہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ دیز آر belongs to بیولوجیکل شیعہ فیملی۔ تیسرے طرح کے شیعہ وہ ہیں جو کہ نام کے شیعہ ہوتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں کہ ہم علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے شیعہ ہیں، مگر عمل کے میدان میں غائب، بالکل پیچھے، چند رسومات ادا کر لیتے ہیں محبت کے عنوان سے، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو یہ کہیں بھی کھڑے نہیں۔ چوتھی قسم سطحی شیعہ کی ہوتی ہے، یہ وہی قسم ہے جس کی طرف ہلکا سا اشارہ کیا۔ یہ شیعہ جو عمل کرتے ہیں اس جیسا عمل تو کرتے ہیں لیکن بہت ہی سطحی انداز، شیعت کی گہرائی میں نہیں پہنچتے۔ بس یہ وہ افراد ہیں جو فقط اور فقط ایک روایتی انداز کی مجلس برپا کر لیتے ہیں۔ بہت سے بہت ہوا تو شب عاشور جو ہے کسی امام بارکہ میں جا کے ایک اگربتی جلا دیتے ہیں، ایام عزا آتا ہے اور یہ اپنے گھر میں ایک اگربتی جلا لیتے ہیں، اور اس کے علاوہ تبرکات کو سامنے سجا لیتے ہیں، اور بس اپنی ذات کی حد تک ثواب کی نیت سے یہ کام کرنے کے بعد 2 مہینہ 8 دن کے بعد پھر امام حسین علیہ السلام کو گڈ بائی کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انشاءاللہ اگلے سال جو ہے وہ رہے جو اگلے برس پھر تو یہ غم پھر ہے، اور درمیان میں جو یہ 10 مہینے گزریں گے اس کے اندر پھر کوئی طریقہ پھر امام حسین علیہ السلام سے ملنے کا نہیں رہے گا۔
اگلے سال جب چاند دیکھیں گے پھر وہی صندوق سے یا الماری سے وہ تمام تبرکات پھر نکال کے سامنے رکھیں گے اور پھر ثواب کے لیے جو ہے. تو یہ بالکل سطحی کام ہے، اس کا نظریے سے کوئی تعلق نہیں ہو رہا. نظریہ یعنی کہ باہر جو یزید پھل پھول رہا ہے اس سے ان کا کوئی واسطہ نہیں. باہر شریعت پامال ہو رہی ہے، سنتیں پامال ہو رہی ہیں، طاغوت کا غلبہ ہو رہا ہے، مسلمان پست ہو رہے ہیں، ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں، لیکن اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ اپنی اگربتی اور موم بتی میں خوش ہے. یہ سطحی شیعہ. پانچویں قسم جو ہے وہ ہے حقیقی شیعہ. یہ وہ افراد ہیں جو الہی معارف اور اہل بیت علیہ السلام کی روایتوں سے آگاہ ہیں. ان کے کردار میں اور صفتیں پائی جاتی ہیں جو یہ روایت آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں اس میں پائی جاتی ہیں. حقیقی شیعہ کون؟ بحار الانوار کی 65ویں جلد جس کا تذکرہ کر رہا تھا اس کے اندر ایک روایت موجود ہے. وَلَمَّا جَعَلَ الْمَأْمُونَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَى عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وِلَايَةُ الْأَحْدِ دخل عليه آذنه وقال إن قوما بالباب يستأذن عليك يقولون نحن شيعة علی علیہ السلام. کہ جب مامون 8ویں امام کو پیشکش کر رہا تھا ولی عہدی کی تو اس زمانے کی بات ہے کہ دروازے پر کچھ لوگ آئے اور آپ کو بتایا گیا کہ دروازے پر کچھ لوگ آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کے شیعہ ہیں. تو آپ نے اور آپ سے ملنے کی اجازت چاہتے ہیں تو آپ نے منع فرما دیا. یہ بہت طویل روایت ہے، میں چند حصے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. تو بہرحال ایک قصہ بہت طویل ہے. مختصر یہ کہ جب امام کی ملاقات ان سے ہوئی بالآخر تو امام نے ان سے ایک سوال کیا اور ایک کہا کہ انما شیعته الحسن والحسین وابا ذر وسلیمان والمقداد وعمار ومحمد بن ابی بکر الذين لم يخالفوا شيعا من اوامره فلو قلتم انكم موالوه ومحبوه والموالون لأولیائه والمعادون لأعدائه لم انکره من قولکم. آپ فرما رہے ہیں کہ امام علیہ السلام نے ان کو جب اجازت نہیں دی اور بہرحال جب بعد میں ان کو اجازت ملتی ہے تو امام کے سامنے جب یہ آتے ہیں تو امام کہتے ہیں کہ تم لوگ جو یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ تم علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے شیعہ ہو، تم لوگ اپنے آپ کو علی کا شیعہ کہہ رہے ہو، سمجھ رہے ہو، جبکہ علی علیہ السلام کے شیعہ امام حسن، امام حسین علیہ السلام، ابو ذر، سلمان، مقداد، عمار اور محمد بن ابی بکر، جنہوں نے حضرت علی علیہ السلام کے حکم کی مخالفت نہیں کی اور جن امور سے انہوں نے منع کیا تھا اس کو انجام نہیں دیا، جبکہ تم اپنے اکثر اعمال میں امام کی مخالفت کرتے ہو اور بہت سے فرائض اور اپنے دینی بھائیوں کو حق میں تم سستی اور کوتاہی کرتے ہو اور جہاں پر تقیہ واجب ہے اس کو چھوڑ دیتے ہو اور جہاں پر تقیہ واجب نہیں ہے وہاں پر تقیہ کرتے ہو. اگر تم یہ کہو کہ ہم ان کے چاہنے والے اور ان کو دوست رکھنے والے ہیں، ان کے دوستوں کو دوست اور ان کے دشمنوں کو دشمن رکھنے والے ہیں، تو میں تمہاری بات کو قبول کروں. انہوں نے عرض کیا ہم توبہ کرتے ہیں. جس وقت انہوں نے یہ کہا تو امام نے خادم سے فرمایا کہ اب ان کی مہمان نوازی کی جائے. عزیز واقعات یہ حدیث بہت گہری ہے اپنے معنی اور مطالب کے عنوان سے. ہم یہ کہتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے شیعہ، جبکہ جو لوگ امام سے ملاقات کرنے آئے تھے وہ ہم سے بہتر تھے. لہٰذا ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ دعویٰ بہت بڑا ہے. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے شیعوں کی صفات کے متعلق فرماتے ہیں انما اصحابی من له اشد الورع وخاف من عقاب اللہ ورجاء وثواب اللہ هؤلاء اصحابی. تقوی. امام فرما رہے ہیں کہ انما اصحابی، پس وہ میرے صحابی ہیں، میری صحبت میں رہنے کا حق ان کو ہے، یا جو میرے صحابی جو میرے ساتھ ہیں، جو میرے مقصد کے ساتھی ہیں، وہ تو وہی لوگ ہیں جو کہ اشد الورع، جو کہ ورع کی بھی ایک اعلیٰ درجے کے اوپر موجود ہے.
یعنی تقوی الہی کے بعد ہمیں ورا کی منزل ملتی ہے۔ امام علیہ السلام شیعوں کی صفات میں بیان کر رہے ہیں کہ وہ لوگ شیعہ ہیں حقیقی جو کہ ورا کی منزل پر موجود ہیں۔ وَخَافَ مَنْ عَقَابَ اللَّهِ وَرَجَاءَ، اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں اس کے ثواب کے لیے۔ بس یہ لوگ میرے صاحب، ہم شیعہ ہونے کے دعوے کو اتنا آسان سمجھتے ہیں کہ فقط توسل، زیارت، دعا کے ذریعے اپنے آپ کو شیعہ سمجھ لیتے ہیں، یا ایک خاص انداز کے رنگ کو پہن لینے سے خود کو شیعہ شمار کرتے ہیں۔ کوئی بھی توسل ہو یا کوئی بھی زیارت ہو، یقیناً میں اس کی اہمیت کو کم نہیں کر رہا، لیکن عزیزو غور کیجیے، یہ جتنے بھی لوازمات ہیں جس میں پروردگار عالم نے نیکیوں کو رکھا ہے، ثواب کو رکھا ہے، یہ کس لیے؟ یہ نیکیاں، یہ ثواب کس لیے؟ رغبت دلانے کے لیے ہیں۔ کس شے کی طرف رغبت دلانے کے لیے؟ مثلا اگر میں کہوں کہ اگر آپ وضو کرتے ہیں تو جب تک وضو کا پانی خشک نہیں ہوتا آپ کو ثواب ملتا رہتا ہے، حقیقت ہے۔ لیکن مجھے بتائیے، ایک شخص وضو کرے اور پھر نماز نہ پڑھے، نماز قضا کرے، تو کیا اب بھی اس کے لیے وہ ثواب موجود ہے کہ جو کہ حدیث میں بیان ہوا ہے؟ یقیناً ظاہر سی بات ہے، جس کے لیے وضو کیا ہے وہ نماز ہی نہ پڑھی گئی تو پھر ثواب کس انداز سے؟ یقیناً اس میں ثواب رکھا ہی اسی لیے ہے کہ وہ وضو نماز سے جڑا ہوا ہے۔ وہ نماز ہی جب ادا نہ کی، جب واجب ہی ادا نہیں کیا، تو پھر وہ مستحبات اور وہ نیکیاں جو اس سے جڑی ہوئی ہیں وہ کیسے مل سکتی ہیں؟ وہ تو اس کے لوازمات تھے جب اصل ہی ادا نہ ہوا۔ تو بالکل اسی طریقے سے ہماری جھولی میں بھی بہت سے مقامات کے اوپر ایسا ہوتا ہے کہ واجب غائب ہوتا ہے اور ہم اس کی جگہ پر کسی مستحب یا کسی ایون مباح کام کو سامنے رکھ رہے ہوتے ہیں اور توقع یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جو ثواب واجب کا ثواب ہے وہ ہمیں مل جائے۔ اللہ اکبر، کس قدر گھاٹے کا سودا ہے، کس قدر پریشانی کا معاملہ ہے۔ بس عزیزو، یقیناً یہ موضوع ایسا موضوع ہے کہ جس پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، مگر میں نے آپ کے سامنے فقط 7 خصوصیات بیان کی اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث بیان کی۔ اس کے علاوہ دیگر روایات کے اندر شیعوں کی بہت سی دیگر خصوصیات بھی بیان کی گئی ہیں، جن میں اگر دقت کی جائے تو یقیناً ایک نہیں کئی لیکچرز اس عنوان سے ہو سکتے ہیں۔ اس عنوان پر ایک کتاب علامات شیعہ از نظر معصومین علیہم السلام کے جس پر جو کہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی کاوش ہے، اس کو بھی پڑھا جا سکتا ہے، جو کہ انہی روایات کے اندر سے آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ اس میں بہت ساری خصوصیات جہاں بیان کی گئی ہیں، وہیں پر اگر میں چند خصوصیات آپ کے سامنے بیان کروں تو وہ اس انداز سے ہوں گی جو کہ فی زمانہ بہت ضروری ہے، اور خاص کر میں جوانوں کو نصیحت کر رہا ہوں کہ امام علیہ السلام 5ویں امام شیعوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، محمد بن قیس نے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت نقل کی۔ انہوں نے اپنے والد بزرگوار سے اور انہوں نے اپنے جد امجد امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت نقل کی کہ آپ نے ارشاد فرمایا، اشرار افراد کے ساتھ ہم نشینی اختیار کرنا، یہ افراد صالح کے بارے میں بھی سوء ظن کا موجب بنتی ہے، اور صالح افراد کے ساتھ آمد و رفت رکھنا یہ افراد بدطینت کو بھی صالح محسوب کرنے کا سبب بنتی ہے، اور فاسق و فاجر افراد کا نیک اور صالح افراد کے ساتھ مجلس اختیار کرنا یہ ایسے افراد کو اچھا شمار کرتی ہے۔ بس تم میں سے اگر کسی کا معاملہ مشتبہ ہو جائے، یعنی کہ ڈاؤٹ فل ہو جائے، اور وہ اپنے دین کو نہ پہچان سکے تو اسے اپنے ساتھیوں کو دیکھنا چاہیے۔ بس اگر وہ اللہ والے ہیں تو وہ بھی دین خدا پر باقی ہے، اگر وہ اللہ کے دین کے علاوہ کسی دین پر قائم ہیں
تو بس اس کا اللہ کے دین میں کوئی حصہ نہیں. یعنی امام یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم ڈاؤٹ فل ہو جاؤ یا یہ دیکھنا چاہو کہ تم حق پر ہو یا نہیں ہو تو ذرا اپنے دوستوں پر نظر کر لو. اگر وہ اللہ والے ہیں تو بس سمجھ جانا تم بھی اللہ والے ہو. لیکن اگر تمہارے دوستوں میں کوئی ایسا شخص موجود ہے کہ جو کہ فاسق ہے، فاجر ہے، فسق کرتا ہے، گالم گلوچ کر رہا ہے، سمجھ جانا اس کا شیعوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، تمہارے دوستوں میں موجود ہے، اس کا مطلب تم بھی شیعوں سے دور جا چکے ہو. تو انسان کی جو محفل ہے وہ اس کے باطن کا پتہ دے دیتی ہے. امام علیہ السلام نے ایک شناختی بتلائی ہے کہ بدطینت لوگوں کے ساتھ ہمارے شیعہ نشست اور برخاست نہیں کیا کرتے ہیں. عزیزو بہت توجہ رہے. یہ جو آج کل کا زمانہ ہے، آج کل میڈیا کا جو زمانہ ہے، اس کے اندر برائی ایک لمحے سے ملک کے ایک کونے سے دوسرے کونے بلکہ دنیا کے دوسرے کونے تک چلی جاتی ہے. تو جن لوگوں میں ہم نشینی اختیار کیے ہوئے ہو ذرا دیکھ لینا کہ اس گروپ میں یا اس نشست کے اندر لوگ کیسے موجود ہیں. اگر ہدایت کے خواہاں لوگ موجود ہیں تو یقیناً تم بھی ہدایت یافتہ ہو اور ہدایت کے لینے کے راستے کی طرف گامزن ہو. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یقیناً تم غلطی پر ہو. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہمیں ان صفات شیعہ اور خصوصیات شیعان حیدر کرار علیہ السلام کو کسب کرنے کی، اپنے نفس میں جذب کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.